حماس کی طرف سے جو فلسطین کی حمایت کے نام پر ایک تنظیم کہلاتی ہے حملہ کیا گیا، اور یکلخت یہ بیان دیا گیا، یہ خبریں آئی کہ اس سے پہلے ایسا کوئی حملہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہوا تھا۔ اسرائیل کے زمین میں ایک کافی حد تک کئی 30 کلومیٹر تک اندر داخل ہو گئے، ان کے کئی مقامات پر حملہ کیا، جس میں ان کے بیان کے مطابق 1100 افراد جس میں 140 کے لگ بھگ فوجی شامل ہیں اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ یہ پہلی خبر تھی، اور اس خبر کے رد عمل میں اسرائیلی وزیر اعظم، وزیر دفاع، فوج کے سربراہ کی جانب سے انتہائی سخت قسم کے دھمکی آمیز بیانات آنے لگے کہ اس کا سخت انتقامی جواب دیا جائے گا، غزہ کو کھنڈر بنا دیا جائے گا، اور ایسا حملہ کیا جائے گا کہ یہ 50 سال تک اسے یاد رکھیں گے، کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ ان کے یہ بیانات خود چغلی کر رہے تھے کہ وہ اسرائیل کی مظلومیت کو بتا رہے ہیں، اور غزہ پر یا فلسطین کے مسلم علاقے جس میں خاص طور سے سنی گھنی آبادی کے علاقے ہیں اس پر حملہ کرنے کے لیے یہ اس قسم کے بیانات دینا ضروری تھا، یہ بتانا ضروری تھا کہ اسرائیل کا نقصان ہوا۔ ابھی بھی ضروری ہے کیونکہ ابھی حملے جاری ہیں۔ آج کے اخبار میں اور خبروں میں دیکھیے آپ تو یہ نظر آئے گا کہ نیتن یاہو کے خلاف ایجیٹیشن ہو رہا ہے، اعتراضات ہو رہے ہیں، اور فلاں مطالبات کیے جا رہے ہیں، انٹیلیجنس کی ناکامی اور فلاں فوجوں کی ناکامی، اسرائیل کو نقصان، بے عزتی کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ سچائی ہو، لیکن ان سب چیزوں کی خبروں کی سخت ضرورت ہوتی ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ ہم نے کئی بار دیکھا۔ جب امریکہ ٹوئن ٹاور پر یاد کیجئے حملہ ہوا تو کچھ لوگ خوشی منا رہے تھے، آہستہ آہستہ بعد میں حقائق سامنے آئے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس دن کوئی یہودی اس بلڈنگ میں موجود نہیں تھا، اور پھر اس کے جواب میں ایک پورے مسلم ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی افغانستان کی، اور اسی سلسلے کی کڑی آگے عراق نشانہ بنا، اس میں کوئی جھوٹ اور دوسرے ملائے گئے۔ ایسا ہی معاملہ ہمارے ہندوستان میں ہم نے دیکھا، گودرا میں ایک سانحہ ہوا، اور اس کے جواب میں ایک پوری ریاست کو جلا کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، جان مال عزت و آبرو ہر چیز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور جن لوگوں کی یہ آئیڈیاز ہیں انہی لوگوں نے یہ بھی کیا، جن لوگوں کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اتنے اسرائیلی، آپ یہ بھی غور کیجئے کہ یہ خبریں دینے والے بھی یہودی ہیں، خبر رساں ایجنسیاں بھی یہودی ہیں۔ ہمارے یہاں فوری رد عمل کے طور پر مسلمان خوشیاں منانے لگتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، یہ ہر بار ہوتا ہے اور آگے بھی ہوگا۔ خبروں کے پیچھے حقائق کیا ہے، مقاصد کیا ہے، اس کے پیچھے کون سے منصوبے کام کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اس کا کسی کو احساس نہیں، کوئی غور و فکر کرتا ہی نہیں ہے، اور نتیجہ میں رد عمل کا اظہار شروع کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بڑے پیمانے پر یہ خبر پھیلائی گئی کہ اسرائیل کا بڑا نقصان ہوا، اس کی انٹیلیجنس کی ناکامی ہو گئی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اب بھی جاری ہے۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ غزہ پر حملہ شروع ہوا، بجلی، ایندھن، کھانا پانی بند کر دیا گیا، بچے